خواہش سے کبھی کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ رسول کی دو قسموں کی زندگی ہے، جب وحی فرماتے ہیں تب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اپنی مرضی سے بولتے ہیں تو جو چاہے وہ کریں۔ وہ کہتے ہیں آئیے قرآن سے سنیے، قرآن سے سیکھیے کہ رسول کی حیثیت کیا ہے، ان کے بولے ہوئے الفاظ کی اور ان کے اعمال کی حیثیت۔ ماشاءاللہ، یہی تو کمال ہے حسین کی مجلس کا۔ اصول دین بیان ہوتے ہیں، مجلس حسین کی ہوتی ہے۔ فروع دین بیان ہوتے ہیں، مجلس حسین کی ہوتی ہے۔ نماز کی تاکید ہوتی ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے۔ عزاداری دنیا کے اسلام کی ہر چیز کو بیان کرواتی ہے، ہر چیز سکھاتی ہے، اور حسین کی مجلس ہے جس کے وسیلے ہر چیز دنیا تک پہنچتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہی مجلس ہے جس میں رسول اکرم کی حقیقی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے یہ حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود برادران اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری ہے، وہ کتاب جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے بعد زمین پہ سب سے صحیح کتاب، اس میں بھی یہ روایت ہے۔ ماشاءاللہ، حسین منی و انا من الحسین۔ ماشاءاللہ۔ ہم سب نے بار بار یہ سنی ہے، کچھ ایک آدھ نقطہ اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر کے ظاہری طور نواسے ہیں، لیکن آیہ مباہلہ کی روشنی میں حسین بیٹے ہیں۔ اس کی تفصیل میں ضرورت نہیں، میرے خیال میں چھوٹا سا کر دیتا ہوں کہ سورہ آل عمران کی آیت 61 جب نازل ہوئی پیغمبر پہ کہ مباہلے کے لیے جائیں، تو لفظ ہوا، لفظ آئے ابناءنا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لائیں، آپ اپنے بیٹے لے جاؤ، لے آؤ۔ ہم اپنی نساءنا و نساءکم، ہم اپنی خواتین لائیں، آپ اپنی خواتین لائیں۔ انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانیں، نفس لائیں، آپ اپنی نفس لائیں۔ تو پیغمبر اکرم جہاں پہ حکم تھا، کیونکہ قرآن میں بات تھوڑی مشکل نہیں ہو جائے، عربی میں 3 سیکھے ہوتے ہیں، سندھی میں، اردو میں، انگریزی میں 2 سیکھے ہیں، واحد جمع۔ مثال کتاب، کتاب ہے اردو میں، انگلش میں بک، بکس، واحد اور جمع، سنگولر پلیورل۔ عربی میں 3 سیکھے ہیں، آسان بات ہے۔ واحد تثنیہ جمع، 1، 2 اور 2 سے زیادہ۔ رسول کو اللہ نے جو حکم دیا تھا نا آیہ مباہلہ میں، وہ حکم یہ تھا کم سے کم 3 بیٹے لے جاؤ۔ توجہ رکھیے گا، کم سے کم 3 خواتین لے جاؤ، کم سے کم 3 نفس لے جاؤ۔ پیغمبر صرف 2 بیٹے لے کے گئے، حسن و حسین۔ کوئی اختلاف نہیں اس آیت کی تفسیر میں، سب نے لکھا صرف 1 نساءنا، 1 خاتون لے گئے، فاطمہ زہرا سلام، اور صرف 1 نفس لے گئے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ۔ کیا ممکن ہے رسول خدا کے حکم کی نافرمانی کرے؟ ناممکن ہے۔ اللہ نے حکم 3 کا دیا تھا، مصطفیٰ بیٹے 2 لے گئے، بیٹی 1 لے گئے، نفس بھی 1 لے گئے۔ مصطفیٰ بتا رہے تھے اے اللہ تو نے حکم تو 3 کا دیا تھا، بیٹے ہیں ہی 2، نفس ہے ہی 1، اور میری نساء یعنی وہ خاتون جو میرے اہل بیت میں شامل ہیں وہ اکیلی فاطمہ زہرا۔ جب اس قسم کے جملے ہوتے ہیں نا، اہل بیت کو بھی باقیوں کی طرح رضی اللہ کہو، ہم کہتے ہیں قرآن کی آیہ مباہلہ تو دیکھیں۔ آیہ مباہلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تطہیرہ، جو پیچھے آیت لکھی ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ احزاب کی آیت 33۔ اللہ تعالیٰ نے جب مصطفیٰ نے ان 5 اہل بیت، 5 تن پاک ایک ساتھ بیٹھے نا چادر میں، مصطفیٰ نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میری جان ہے، یہ ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، حدیث کے ساتھ خون تہر جو میرا، جو میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا میرا دوست ہے، جو ان سے دشمنی کرے گا میرا دشمن ہے۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پہ آتا ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن میں بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تم نے کہا تھا میرے اہل کو بچاؤ گے، میرے اہل کو بچاؤ۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا تیری اہل نہیں، کیونکہ یہ تیرے راستے پہ نہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ نے کہا، میں وہ ان کی بات بھی کر رہا ہوں جو 2 نقطے دیتے ہیں نا، مصطفیٰ کی 2 قسم کی زندگی ہے، ایک وحی والی، ایک ذاتی۔ تو وہ اس آیت کو دیکھیں، اگر اس بات کو ہم تو نہیں مانتے، رسول اکرم کی ساری زندگی وحی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن اگر ان کی بات بالفرض مان لیں، ان کے عقیدے کے مطابق بات کریں،
तब भी जब मुस्तफ़ा ने कहा ना अल्लाहुम्मा हाउला अहल बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहल बैत हैं, तो अल्लाह ने नूह की तरह ये नहीं कहा ये तेरे अहल बैत नहीं। अल्लाह ने आयत ततहीर नाज़िल करके बताया मुस्तफ़ा न सिर्फ ये तेरे अहल बैत हैं बल्कि ये मासूम और ताहिर हैं। तो पैगंबर की जिंदगी, पैगंबर के अहल बैत कौन है? यही और कोई नहीं। कोई और होता रसूल के साथ ले जाते। अल्लाह ने इनका हुक्म इसलिए दिया था मुस्तफ़ा क्लियर बताओ, कल मेरी आयत की तुम्हारे फरामीन की तहरीफ करके सबको आल में शामिल कर देंगे। बताओ इनको मेरे आल सिर्फ ये हैं जो मुबाहला में साथ ले जाता हूँ, जिनको चादर में साथ बिठा। आइए आगे इससे रसूल अकरम की एक हदीस जो मैंने अर्ज़ की, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, ये लफ्ज़ मैंने अर्ज़ किया था। रसूल का बेटा हुसैन, मैं उसकी दलील पेश की कुरान की आयत से। फिर आयत नंबर बता देता हूँ, सूरह आले इमरान आयत 61। हुसैन अल्लाह रसूल का बेटा, क्या ये मतलब है हुसैन मिन्नी? और अना मिनल हुसैन, क्या ये मतलब है कि मेरा दीन हुसैन बचाएगा? ये सही है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। पैगंबर अकरम असल में कुछ और समझाना चाह रहे हैं। रसूल अकरम ने सही बुखारी से फिर यानी वो रिवायत अर्ज करूं जो मुत्तफिक है सारे मुसलमान। सही बुखारी में रसूल अकरम ने फरमाया या अली अंत मिन्नी व अना मिन्क, ए अली तू मुझसे मैं तुझसे। एक दूसरी रिवायत फातिमा तू इज़्ज़त मिन्नी, इसका बदकिस्मत से तर्जुमा गलत होगा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है नहीं। मुस्तफा ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, मैं मोहम्मद का हिस्सा है। मोहम्मद नबी है तो फातिमा नबूवत का हिस्सा है, मोहम्मद रसूल है तो फातिमा रिसालत का हिस्सा है, मोहम्मद वली है तो फातिमा विलायत का हिस्सा है, मोहम्मद नूर है तो फातिमा नूर का हिस्सा है, मोहम्मद मैसूम है तो फातिमा इस्मत का हिस्सा है। मेरा ये बाजू मेरे जिस्म का हिस्सा है, बाजू काट दो जिस्म ना मुकम्मल, फातिमा अलग करो मुस्तफा ना हो। ये रिवायत वाला असर के बारे में वो बात पसंद मुझसे मैं आयत बताइए बलागा में फरमा रहे मेरी जो अजमत है ना उस पे किसी इंसान का लेवल है ही नहीं कि वो समझ सके। शोधा की हकीकी अजमत हम नहीं जान सकते, जितना जान सकते हैं कोशिश करते हैं। पैगंबर फरमाते हैं, मैं शुरू में वायद अर्ज कर दी कि इनकी कोई भी गुफ्तगू, इनका कोई भी लफ्ज अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। माशाअल्लाह। क्या फरमाते हैं उस बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और निजात की किश्ती है। चराग अजब लाइटें बत्तियाँ हैं, पुराने ज़माने में चराग जलाते थे रास्ता देखने के लिए, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं, कोई खराबी नहीं। पैगंबर समझा रहे हैं एक ज़माना आएगा सारी उम्मत परेशान होगी, दीन की हकीकत कहाँ पे है, दीन का हकीकी रास्ता कहाँ पे है। उस वक्त हुसैन आएगा, देख लो ये हिदायत का चराग है, जहाँ हुसैन जाए चराग समझ के वही हिदायत के पीछे चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हदीस पाक का दूसरा हिस्सा हुसैन निजात की किश्ती। पुराने ज़माने में होता था ना ये तो बड़े बड़े जहाज आगे अक्सर दरिया या समंदर ये क्रॉस करने के लिए किश्तियाँ होती थी। पैगंबर फरमा रहे हैं दुनिया की सब मुसीबतों में, सब परेशानियों में, सब हालात में अगर ये चाहो कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, वो करना है, अल्लाह राजी हो, तो फिर हुसैन के पीछे चले जाना। ये वो किश्ती है जो तुम्हें हर तरफ अल्लाह के अजाब से निजात उसकी बारगाह में हाजिर हुए हैं जो वजूद मुस्तफा है, अल्लाह का वली है, पैगंबर की वही वाली पाक जुबान से हिदायत का चराग है और निजात की किश्ती उसकी बारगाह। आपको पता है 61 हिजरी के हालात क्या थे? हालात ये थे, यहाँ तक मशहूर हो चुका था और वो रिवायात आज भी कुछ मानते हैं कि पैगंबर ने फरमाया मेरे बाद कुछ लोग आएंगे अल्लाह के हिलाल को हराम, हराम को हलाल कर देंगे, क्या करोगे? पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या करें? तो इस घड़ी हुई हदीस में आता है आपने फरमाया उनके खिलाफ उठना नहीं, चुप करके उनके आगे झुक जाना। यहाँ पे हुसैन आए, दीन मुस्तफ़ा ये नहीं था कि जालिम के सामने झुक जाओ, दीन मोहम्मदी ये नहीं था कि बातिल को कबूल कर लो, बल्कि दीन ये उनके खिलाफ उठो। कुछ
गुज़ारिशात आज़ादारी के हवाले से करना चाहता हूँ। आज़ादारी हमें एक अजीम मंजिल की तरफ ले जा रही है माशाअल्लाह। और आज़ादारी पता है ये करबला नारा लगाते हैं, जो है हमारी दरसगाह करबला करबला, तो ये नारा नहीं है। हकीकत ये है कि मौला हुसैन के हर कदम में वाकई दर्स है। हाँ हम अगर करबला वाली तारीख की नज़र करें, मौला का 28 रजब को मदीने से निकलना भी दर्स है, मौला का 3 या 4 शबान को मक्का में पहुंचना भी दर्स है, मौला का इस सफ़र में की हुई हर गुफ्तगू दर्स है, मक्का में 8 वक्त जुल्हज तक रहना भी हमारे लिए हिदायत है, फिर 8 जुल्हज से वहाँ से निकल के 2 मुहर्रम तक का पूरा सफ़र हिदायत है, 2 मुहर्रम से करबला में रहना भी हिदायत भी है, मौला का जिहाद भी है, 2 से 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम तक रहना जिहाद है। हम सिर्फ ये समझते हैं ना मौला ने जब तलवार उठा के जंग की ये जिहाद है, नहीं, हुसैन की ज़िंदगी का हर लम्हा जिहाद है। कोशिश करूँगा अशरे मजालिस में मौला की ज़िंदगी का हर लम्हा कैसे जिहाद है, कैसे हिदायत है, कुछ गुजारिशात अर्ज़ कर, क्योंकि मजलिस का असल मकसद ये है अहमद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पाकीज़ा बारगाह में हाजिर होके यह ऐलान करना, मौला आप तो कमाल के आला तरीन दर्जों पे पहुंच गए हैं, मौला मैं आपकी बारगाह में आपसे भीख मांगने आया हूँ, मौला मुझे भी उस कमाल पे ले जाए। कमाल की भीख मांगना ये मजलिस। और इमाम बारगाह के अंदर हमारा बैठना असल कमाल नहीं है, हमारा कमाल तब है जब यहाँ से निकले ना इमाम बारगाह से, उस वक्त हम ये सोचें कि यहाँ से क्या सीख के आया, बाहर जाके अपने वजूद से वो जाहिर करें। अगर मैं वाकई बाहर जाने के बाद हुसैन मौला की पाकीज़ा दरसगाह से कुछ लेके गया तो मैंने फ़ायदा हासिल किया, अगर मैं नहीं लेके गया तो मैंने फ़ायदा हासिल नहीं किया। करबला एक दरसगाह है, नेल्सन मंडेला मसीही अफ्रीका में गुलामों के और कालों की आज़ादी के लिए लड़ता है। वो नेल्सन मंडेला कहता है मैंने इन कालों की गुलामी के खिलाफ, इनके हुकूक के लिए लड़ना हुसैन से सीखा। गांधी हिंदुस्तान का आज़ादी का रहनुमा हिंदू है, वो कहता है मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग हुसैन से सीखी। बहुत सारे जो इस्लामी निज़ाम को नहीं मानते, जैसे के कारकुनान मुज़फ़्फ़र भुट्टो कहते हैं जब सबील आई ना आपका 12 का महीना सबील थी, गुलाम हसन के हुकूक के लिए लड़ाई मैंने करबला से सीखी। करबला वो दरसगाह है जिस सबके लिए जिस अजीम पैगाम लाई, सब ने इससे सीखा। और हम जो वाकई 14 मासूमीन की फिक्र और सीरत को अपने लिए नमूने अमल मानते और जानते हैं, हमारे ऊपर फर्ज है कि करबला की उस हकीकी नूरानियत को सिर्फ ज़बान के वसीले नहीं, अपने वजूद के वसीले ले चले। जैसे सब कहते हैं हुसैन मेरा, वो मौला हुसैन की पाकीज़ा सीरत लेके चले, सब दुनिया हमें कहे हाँ वाकई ये मेरा, ये हम साथ ले चलें, तब आज़ादारी की नूरानियत हमें माशाअल्लाह। यहाँ से एक नूरानी बारगाह, इसमें कोई कमी है ही नहीं, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना हम लेते हैं कि नहीं लेते, हम सीखते हैं कि नहीं सीखते। इसलिए ये सीखने की जगह है, दरसगाह है, और दरसगाह सारे आलम इंसानियत के लिए। इसलिए इसमें ये हम नहीं शर्त लगाएं काला कपड़ा पहन के आएगा तो आए, जूते उतार के आएगा तो आए, मुसलमान होगा तो आए, मोमिन होगा तो आए, नहीं, जो भी है हुसैन सबका है। पैगंबर उस पैगंबर के वजूद का हिस्सा है जिसको कुरान ने रहमतुल आलमीन कहा। पैगंबर रहमतुल आलमीन है, हुसैन मुस्तफ़ा से जुदा ही नहीं, हुसैन भी रहमतुल आलमीन। तो इसके साथ साथ हमें सोचना चाहिए, एक शख्स था इमाम सादिक के दौर में, ईमान के खिलाफ अपनी नई फिक्र बनाता है, नया दीन बनाता है, उसमें नई फिक्र नई कानून बनाता है। वो इमाम के बारगाह में आया, बोला के हाथों में असा था जो रसूल अकरम उठाते थे। उसने कहा ए फर्जंद रसूल, मैं इस असा को बोसा दे सकता हूँ, समझिएगा हमारे लिए एक नसीहत है।
مولا نے فرمایا دے دو لیکن تمہیں فائدہ نہیں دیگا. وہ حیران ہو گیا. مولا کیوں؟ پیغمبر کا عصا ہے. انہوں نے فرمایا پیغمبر کے وجود کا حصہ تیرے سامنے کھڑا ہے, اس کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ فائدہ نہیں دے گا. اب میری بات سنیے گا, ناراض بے شک ہوئیے گا. صرف علم کو بوسہ دے کے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اگر حسین کی اطاعت نہیں کرتا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. اس بارگاہ سے یہ ساتھ لے کے جانا ہے. اس کو تھوڑا سا اور آسان کرنا. کہتے ہیں نا سلام کے ساتھ یا علی مدد. یا علی مدد صرف سلام کے ساتھ کہا جانے والا جملہ نہیں ہے, بلکہ یا علی مدد پتہ ہے کیا ہے؟ یا دوسرا نعرہ لبیک یا حسین مدد, مفہوم دونوں کا کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے جب بھی دیکھوں یا علی مدد کہہ کے مولا سے پوچھوں مولا بتاؤ کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں. جب بھی بولوں مولا سے پوچھوں مولا بتاؤ کیا بولوں کیا نہ بولوں. جب بھی ہاتھ اٹھاؤں امام سے پوچھوں. یہی یا علی مدد ہے, یہی لبیک یا حسین ہے. پورا وجود امام کے حوالے کرنا. عاشور اور کربلا کا یہی مقصد ہے. دنیا والوں سے پوچھ کے اہل بیت کی اصل فکر کے مطابق چلنا, پھر دنیا کو بھی اس کے بعد. اس لیے ائمہ معصومین کی پوری سیرت میں کہیں بھی نفرت نظر نہیں آتی. چھٹے امام جا رہے ہیں, روٹیاں ساتھ ہیں, راستے میں غریب سے ان کو دے رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بولا کہ آپ کے شیعہ ہیں؟ میں نے فرمایا شیعہ ہیں. شیعہ ہیں. آپ پتہ ہے امام بتا رہے ہیں میں صرف شیعوں کا امام نہیں, میں کائنات کا امام ہوں. اب ہم امام کے شیعہ ہیں نا, تو شیعہ امام کی سیرت اختیار کریں. اگر ہمارے محلے میں کوئی بھوکا رہ گیا ہے تو مقصد یہ ہے کسی حسینی نے ذمہ داری نہیں ادا کی. پاس پیسے تھے نا, اس کا فرض تھا, فرمان ہے کہ تمہارے پاس جو ملکیت ہے اس میں تمہارے محلے اور علاقے کے غربا کا بھی حق ہے. اگر کوئی کسی بھی مظلوم رہا, اس کی حمایت نہیں ہوئی, تو پھر بھی کسی حسینی کی کوتاہی نہیں. حسینیت عالم انسانیت کی درسگاہ ہے. حسینی ہے ہی وہ جو اپنی پوری زندگی حسین کے حوالے کر کے یہ کہے مولا تیری خوشی میں میں خوش, تیرے حکم پہ عمل کروں. یہی ہے, یہی یہاں کا اصل مقصد ہے. اگر یہ ہے تو پھر ہم نے واقعی وہ جو فائدہ ان معصومین سے لینا تھا وہ نہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم نے وہ فائدہ نہیں لیا. اس لیے برادروں آئیے ایک بار پھر اسی بارگاہ میں عرض کریں مولا زمانے کے ظلمتوں نے, زمانے کے یزیدی ماحول میں ہمیں خراب کیا. مولا ہم اکثر ان سے فجر قضا ہو جاتے ہیں. اس علی کے ماننے والے جو شہادت کے وقت ضربت کے وقت سورج کو دیکھ کے کہتا ہے اے سورج تو نے علی کو کبھی سوتا نہیں دیکھا ہوگا. اس علی کے ماننے والے فجر پڑھے نہیں, مسائل نہیں پڑھ رہا. اس زینب کے ماننے والے جس کو حسین شاہ میں غریبہ یہ کہہ کے جاتا ہے زینب مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا, اس حالت میں زینب نے چھوڑی نہیں, مرید پڑھے ہی نہیں. اللہ جب تک میں نے اپنی زندگی میں ان 14 کو اپنا رہبر نہیں بنایا تب تک میں شیعہ ہوں. اس لیے ان کی سیرت کو آئیے سمجھیں, کسی سے نفرت نہیں کریں, دلیلوں سے گفتگو کریں, علمی گفتگو سے سب کو سمجھائیں اور محبت کے انداز سے. حسین علیہ السلام نے یہی کیا, محبت کے انداز. انشاءاللہ میں مجالس میں عرض کروں گا, ایک ایک کو سمجھائیں. آج دیکھیں کوئی نظر آتا ہے آپ کو, مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا جو یہ کہتا ہو کہ حسین کو نہیں مانتا, یزید کو مانتا. یزید کو ماننے والے بھی یہ کہتے ہیں اس کا امام حسین غلط نہیں تھا. میں نے پڑھا ہے, آپ کو مثال دے دوں, مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے مسئلہ خلافت. حیرت بھی ہوگی آپ کو, آج بھی یزید کے ماننے والے موجود ہیں, لیکن چیزوں کو بل کیسے دیتے ہیں, ٹویسٹ کیسے دیتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں مسئلہ خلافت میں, کہتے ہیں بحث یہ نہیں کہ یزید خلیفہ ہے یا نہیں, بحث یہ ہے کہ حسین باغی ہے یا نہیں. پھر کہتا ہے حسین باقی نہیں, کیوں کہ یزید کی خلافت قائم تو ہو چکی تھی لیکن اس کے بغیر امام حسین کو موضوع پتہ نہیں تھا. اگر حسین کو پتہ ہوگا نا یزید کی خلافت قائم ہو چکی ہے تو حسین پہ فرض تھا یزید کی وجہ. یزید کو مانتے ہیں وہ بھی حسین کی مخالفت کا رسک نہیں لے سکتے.
اس لیے دنیا پوری حسین کی طرف آتی ہے. اور آج آپ سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے چہلم کربلا. دعا ہے پاکیزہ مجلس کا کہ اللہ آپ سب کو کربلا میں چہلم نصیب کرے. اللہ کا لاکھ کرم ہے معصومے کی طرف نوازی میں چہلم کرے. ہر جگہ پہ منتیں کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, آؤ کچھ تو لو. ایسا سکھائیں گے حسین سے. مذہب میں کچھ تھے, مسیحی صلیب لے کے آتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں تو میرے حسین کا مہمان ہے نا. اگر ہندو اپنے اس مذہب میں آئے پھر بھی کہتے ہیں تو میرے حسین کا مہمان ہے. راستے میں کبھی نظر نہیں آیا ایک ایک کو بلا بلا کے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اے میرے حسین کے مہمان, تھوڑی خدمت مجھ سے تو لیتا جا. یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے یہ سیکھا حسین سے. حسین کی 14 کی پوری سیرت انسان کی خدمت سکھاتی ہے. جب پہنچ گئے نا مولا 2 محرم کو کرتے وادی میں آئے, اس جگہ میں پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کو مینابا کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو قرآن کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں. مولانا نے فرمایا نہیں کوئی اور بھی نام ہے, ایک نے کہا اس کو کربلا. مولانا نے فرمایا ہاں یہ کربلا کی زمین, مصیبت کی زمین. پھر فرمایا ہمارے کہ میں یہیں لگیں گے لیکن سیکھیے, آئیے سیکھیں مولا سے, لیکن اس جگہ جہاں پورا خاندان شہید ہونا ہے وہ زمین بھی پہلے خریدنی ہے. ہم جاتے ہیں بنی اسد والوں, اس کی زمین ہے بنی اسد والوں. حسین کی مہمان نوازی کی روایت تو مسائل سے آئے بنی اسد والے. اب مولا نے مجھ سے پہلے زمین لی, میں کہا مولا آپ مفت میں لے لیں, ہم آپ کو دے رہے ہیں. مولا نے فرمایا پیسے لو, مجھے زمین دو. آخرکار مولا سے انہوں نے پیسے لیے. پیسے دینے کے بعد امام نے فرمایا زمین بھی تمہیں واپس کرتا ہوں, بس کچھ گزارش کرتا ہوں اگر کر سکو تو وہ کرنا. کیا فرماتے ہیں حسین؟ ایک یہ فرماتے ہیں میرے 10 محرم کو ہم ہو جائیں گے شہید, باقی قید ہو کے یہاں سے چلے جائیں گے. پتہ ہے ہمارے قاتل اتنے ظالم ہیں کہ وہ ہمیں دفن نہیں کریں گے. وہ حسین جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ کے جب مدینہ گھوما کرتا تھا دنیا کہتی تھی کتنا بڑا سوار ہے. مصطفیٰ فرماتا تھا یہ بھی دیکھو کتنی بڑی اچھی سواری ہے. وہ حسین جس کو ایک بار مسجد میں اندر آتے اب آپ دامن میں پھنسی کرن گرنے لگے تو رسول اکرم نے منبر چھوڑ کے حسین کو اٹھایا. وہ حسین آج وصیت یہ کر رہا ہے ظالم مجھے دفن نہیں کریں گے. فرمایا دیکھو ہو سکے تو میری لاشیں ہمارے لاشیں دفن کریں. ان کو مولا نے چھوڑا. آخری جملہ مسائب والا مہمان نواز والا, ان کو مولا نے چھوڑا. پھر فرمایا اپنی خواتین بلا. خواتین آئی, امام نے فرمایا دیکھو ہمارے قاتل اتنے ظالم ہیں وہاں دفن نہیں کریں گے, پانی بھرنے کے بہانے آ جائیے گا, لاشوں کے اوپر کچھ ریت ڈال دیجئے گا, لاشیں دفن ہو جائیں گی. چلی گئی خواتین. فرمایا بچوں کو بچوں کو کہا بچوں ہمارے قاتل اتنے صفاک ہیں, ہماری لاشیں دفن تو نہیں کریں گے لیکن یہ لگتا ہے تمہارے مرد بھی خواتین بھی ان سے ڈر کے ہماری لاشیں دفن نہیں کریں گی. بچوں آئیے گا, کھیل کھیلتے کھیلتے تھوڑی ریت پھینک دیجئے گا, لاشیں دفن ہو جائیں گی. دوسری وصیت پتہ ہے مولا کی کیا تھی؟ مولا نے فرمایا اے بنی اسد والو زمین تمہیں واپس دے رہا ہوں, ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ میرے زوار آئیں گے. اے عزادارو اپنی مقتل گاہ میں حسین تمہارے لیے وصیت کر رہا ہے. میرے زوار آئے گے 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کیجئے گا. آج حسین کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے عراقی پورا سال کماتے ہیں, عاشور اور چہلم پہ حسین کے زواروں پہ لٹاتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو جو جہیز دیتے ہیں وہ سارا سامان لا کے رکھتے ہیں روڈوں پہ. پہلے حسین کے مہمان زوار استعمال کرے پھر ہماری بیٹیاں کریں.